السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ یہ ایک اور قسط ہے، آپ لوگ لانگ قسط کا کہتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے جتنا لکھا جاتا ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ پوسٹ کر دوں۔ وہ قسط کل لکھ لی تھی، یہ قسط آج وقت ملا تو لکھ لی۔ اب سوچ رہا تھا کہ کل دے دوں گا، پھر میں نے کہا رہنے دیتے ہیں، بچے خوش ہو جائیں گے، اور اب آپ خوش ہو جائیے گا۔ ویسے تو آپ لوگ ہوتے نہیں ہیں، خیر اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ شاہ کے لیے وہاں سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا، نہ جانے لاج کو کس نے وہ سب کرتے دیکھا تھا یا نہیں، لیکن شاہ کو یہی لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا آنکھ بن کر اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کے گال زندگی میں پہلی بار بلش کیے ہوں گے، اسے نہیں یاد وہ آخری بار کب شرمایا تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت پہ شرمانا سوٹ نہیں کرتا تھا، لیکن آج اس کی چھٹاک بھر کی بیوی نے اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے وہاں سے اٹھ کر بل دیتا نکلا تھا۔ اس نے لاج کی کلائی پکڑی اور اسے لے کر گاڑی میں آ گیا۔ میری آئس کریم ابھی رہتی تھی۔ لاج کو جب شاہ زبردستی وہاں سے لے کر نکلا تھا، وہ تب سے اس بات کا احتجاج کر رہی تھی، لیکن شاہ جیسے سن نہیں رہا تھا یا پھر سن ہو گیا تھا۔ اس کا گال ابھی تک دہک سا رہا تھا، وہ ابھی بھی صدمے میں تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر لاج کو دیکھا۔ وہ سب کیا تھا؟ وہ کھویا کھویا سا پوچھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی غصہ کرے یا خوش ہو۔ کیا؟ لاج نے لا علمی سے کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تم نے مجھے سب کے سامنے کس کیوں کی تھی؟ مطلب کیا کہوں اب میں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لاج کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ آپ ہی نے کہا تھا؟ شاہ کو اس کے جواب پہ جھٹکا لگا۔ میں نے؟ ہاں جی۔ کب؟ جب آپ کال پہ بات کر رہے تھے، آپ نے بار بار اپنی انگلی گال پہ رکھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی شرم آ رہی تھی، لیکن پھر آپ غصہ کرتے، کہتے میں آپ کی بیوی نہیں بننا چاہتی، اس لیے کچھ نہیں کرتی۔ تبھی میں نے بہت سوچا اور کس کر دی۔ آخر میں اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی، وہ نگاہیں جھک گئی تھی۔ وہ ابھی بھی شرما رہی تھی۔ شاہ نے اپنا سر تھام لیا۔ پاگل لڑکی، میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ اپنے گال سے آئس کریم صاف کرو۔ لاج اس کی بات پہ شہید رہ گئی۔ شاہ نے اس کی نرمی سے گردن پیچھے سے پکڑی، اس کا چہرہ آگے کیا اور رکب نما شیشے کو درست کر کے لاج کو اس کا گال دکھایا۔ یہ صاف کرنے کو کہہ رہا تھا میں۔ اب لاج کا دل ڈوبا تھا، اس کا گلا سوکھ گیا۔ اس نے شاہ کو گردن موڑ کر دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ مجھے لگا۔ لاج نے اسے اپنی گردن چھڑوایا اور خفت سے سرخ پڑتے چہرے کو دوسری جانب کر کے بیٹھ گئی۔ میری عزت لوٹنے کا پورا انتظام کر لیا تھا تم نے آج۔ اب کی بار وہ بولا تھا تو اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ لاج کا دل کیا وہ کہیں بھاگ جائے۔ اسے پہلی بار اپنی بے وقوفی پہ ماتم کرنے کو دل کیا تھا۔ شاہ اسے اب ایسے ہی چھوڑے گا نہیں، اسے اکسانے والی وہ خود ہے۔ لاج کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب تم نے اتنی ہمت کر ہی لی ہے تو ایک مہربانی اور کرو مجھ پہ۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ وہ سڑک پہ دوڑاتا ایک گمنام اور سنسان سے گوشے میں اسے لے آیا تھا۔ اس نے گاڑی وہاں روکی اور لاج کی جانب اپنا رخ کیا۔ مجھے یہاں کس کرو۔ اس نے اپنے لبوں پہ انگلی رکھی تھی۔ لاج اپنی جگہ پہ سمٹ گئی۔ شاید تب مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تو اب پھر اس غلطی کو دہرا لو، بلکہ اسے گناہ بنا لو۔ سیدھی ہو کر میری بات مانو، میرے لب سوکھ گئے ہیں تمہیں سمجھا کر۔ اب انہیں تر کرنا بھی تمہارا کام ہے، چلو انہیں نم کرو۔ تم نے مجھے آئس کریم بھی نہیں دی، اب وہ مجھے تمہاری زبان کے ذائقے سے چکھنی ہے۔ چلو لاج، مان جاؤ۔ وہ اس کے بے حد قریب اپنا چہرہ لے آیا تھا۔ شاہ کے نقوش وہ دیکھ نہ پائی۔ اس کو لگا وہ کبھی بھی ہل نہیں پائے گی۔ اس کا دل کسی کھائی میں قدم قدم اتر رہا تھا، پیٹ میں گولے بننے لگے تھے۔ وہ ساکت سی بیٹھی رہی۔ شاہ، مجھ سے نہیں ہوگا، وہ بدقت بولی تھی۔ شاہ نے سر نہ میں ہلایا۔ کرنا تو تمہیں پڑے گا، ورنہ تمہاری ویڈنگ نائٹ میں اسی گاڑی میں منانا شروع کر دوں گا۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں۔
وہ اسے ہلتے نہ دیکھ اپنی قمیض کے بٹنوں کے ساتھ ساتھ اس کی کمر پہ موجود ڈوریوں میں بھی ہاتھ الجھا چکا تھا۔ لاج کا سانس اس وقت اٹکا جب شاہ بے قابو ہو کر اس پہ جھکا تو لاج مزید سمٹ کر اس سے دور ہو گئی۔ میں کرتی ہوں لیکن یہاں نہیں، گھر جا کر کروں گی۔ اس کی جان نکلنے کو ہو رہی تھی۔ شاہ نے اسے بے اعتباری سے دیکھا۔ اور اگر تم نے گھر جا کر بہانے کیے تو میں وعدہ توڑ دوں گا۔ تمہیں وہ سب برداشت کرواؤں گا جو میں ابھی کروانا نہیں چاہتا۔ آپ بہت برے ہیں۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ پر ہوں بھی تو تمہارا۔ اب تم برا کہو یا اچھا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بس میرا حق مکمل اور وقت پہ چاہیے۔ اگر زیادہ تڑپاؤ گی تو میں تمہیں باندھ کر سب حاصل کر لوں گا۔ لاج نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری اور سر کو سمجھنے والے انداز سے ہلا دیا۔ میں نہیں مکرتی۔ شاہ نے اس کا گال بے رحمی سے کھینچا۔ میرا گڈ بیبی۔ اس کی یہ شدت پسندی لاج کو اور ڈرا دیتی تھی۔ اس کا گال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اسے سہلاتے ناراضی سے پیر اوپر سمیٹ کر سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی اور باہر دیکھنے لگی تھی جہاں رات گہری ہو رہی تھی۔ شہر آہستہ آہستہ سو رہا تھا لیکن لاج کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ لوگ جس وقت گھر آئے سب لاؤنج میں بیٹھے تھے اور اب شاید سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ بھی جان سونے جا چکی تھی۔ انہیں آتا دیکھ شری اٹھی اور سائم بھی۔ شری تو اٹھ کر لاج کے پاس چلی گئی۔ البتہ سائم اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لاج نادانستہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ شاہ کی نظروں نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ لاج کے تاثر وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کچھ بھی واضح نہ تھا۔ آگے شاپنگ کر کے؟ پھپھو نے لاج سے پوچھا تھا۔ وہ وہیں پھپھو کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ برکت انکل آج آئے ہوئے تھے۔ وہ حویلی میں کم ہی آتے تھے۔ ان کا اپنا گھر اور کاروبار تھا جہاں وہ مصروف رہتے تھے۔ وہ دوسرے گھر میں اکیلے رہتے تھے کیونکہ وہاں سے آفس جانے میں آسانی ہوتی تھی۔ پھپھو اور بچے یہاں اس وقت سے انہوں نے چھوڑ رکھے تھے جب سے لاج اور دارین شاہ کے ماں باپ اس دنیا سے گئے تھے۔ اس حویلی کو پر رونق کرنے کے لیے انہوں نے پھپھو کے کہنے پہ انہیں یہاں چھوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ پھپھو کو کہنے لگے تھے کہ ان سب کو اب اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے۔ یہاں اب ان کی شاید ضرورت نہیں رہی، لیکن پھپھو نہیں مانتی تھی۔ برکت انکل جب بھی آتے تھے وہ لازمی کچھ نہ کچھ لاتے تھے۔ آج وہ سب کے لیے ربڑی لے کر آئے ہوئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سائم اور لاج کے لیے ایکسٹرا لارج گلاس تھے۔ سائم اپنا گلاس لے کر چلا گیا تھا۔ شری لاج کا گلاس اپنے کچن سے لے آئی تھی۔ میں نہیں پی سکتی، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اس نے معذرت کرنا چاہی۔ برکت انکل نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ میں بہت پیار سے لایا ہوں۔ وہ جب بھی لاج کو دیکھتے تو انہیں نہ جانے کیوں تکلیف ہوتی تھی۔ انہوں نے کیا کچھ سوچ رکھا تھا۔ سائم کے ساتھ لاج کتنی پیاری لگتی تھی۔ انہوں نے اب پھر اپنے ذہن میں آنے والی سوچوں کو جھٹکا اور لاج کی جانب متوجہ ہو گئے۔ میں اوپر جا رہا ہوں، تم فری ہو کر آ جانا۔ دارین کہہ کر لاج کی گئی شاپنگ کو اٹھا کر اوپر چلا گیا تھا۔ لاج وہیں بیٹھ گئی۔ شری اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ لاج نے برکت انکل کو دیکھا جن کے چہرے پہ خفگی تھی۔ وہ اس شخص کو ناراض نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے باپ کی محبت نہیں دیکھی تھی، لیکن جب بھی برکت انکل سائم وغیرہ کو پیار کرتے تو وہ بھی ان کے قریب ہو جاتی۔ برکت انکل نے کبھی اسے پرایا نہیں سمجھا تھا۔ وہ اسے اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ میں پی رہی ہوں انکل۔ لاج نے جب یہ کہا تو وہ مسکا دیے۔ لاج نے گھوٹ گھوٹ وہ ربڑی پی اور جو بچ گئی اسے اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ باقی میں بعد میں پیوں گی، وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ برکت انکل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تو وہ سب کچھ شب خیر کہتی کمرے میں آ گئی۔ اس کی ٹانگیں درد کر رہی تھیں۔ اتنی دیر سے گھومنے پھرنے کے بعد اب اس میں کھڑے رہنے کی بھی ہمت باقی نہ رہی تھی، لیکن شاہ کے بارے میں سوچ کر اس کا دل ہولنے لگتا تھا۔ اس نے آگر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ لاج ربڑی کا گلاس رکھ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ جب باہر آیا تو ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بدن پہ شرٹ نہ تھی۔ لاج نے ربڑی کا گلاس اٹھا کر شاہ کو دیا۔ یہ آپ کے لیے لائی ہوں میں، لیکن میں تو یہ نہیں پیتا، تم پی لو۔ لاج نے اسے ملال سے دیکھا۔ آپ میرا ایسے ہی دل توڑ دیتے ہیں۔ اسے نہ جانے کیوں غصہ آیا، یا پھر وہ غصہ کر کے لڑنا اور پھر ناراض ہو کر سونے کا سوچ رہی تھی، لیکن شاہ نے اس کی پلاننگ پہ پانی پھیر دیا۔ اس نے ربڑی اٹھائی اور پی لی۔ اب خوش ہو؟
لاج کا دل کیا کہتے نہیں، وہ کیوں مان گیا تھا؟ لاج اپنا دماغ تیزی سے دوڑانے لگی۔ اسے جلد ہی کچھ سوچنا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ میں نے آپ کو گفٹ کا تو بتایا ہی نہیں۔ اس نے شاہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آپ کو بتاؤں میں نے کیا لینا ہے؟ ہاں بتا دینا، لیکن صبح۔ ابھی یہ جو تم اپنی انرجی مجھے بہلانے میں صرف کر رہی ہو نا، اسے وہ کام کرو جو میں نے کرنے کو کہا تھا۔ اس نے اپنے بھاری ہاتھ لاج کے کاندھوں پہ جما لیے، اس کا رخ اپنی جانب کیا اور چہرہ قریب۔ میرے ہونٹوں کو گیلا کرو، مجھے سکون چاہیے۔ وہ مدھم سرگوشی اور ہلکی تپش سے بولا تھا۔ لاج جانتی تھی اس کے فرار کے اب سارے راستے بند ہیں۔ اسے اب وہی کرنا ہے جو شاہ چاہ رہا ہے۔ اس نے بڑی ہمت کی اور شاہ کے لبوں کو چھو لیا۔ کچھ ریسٹورینٹ میں اٹھنے والی تپش تھی جو اسے لاج کی جانب سے ملی تھی، اور کچھ اب لاج نے اسے دہکا دیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لاج کو بیڈ پہ لٹایا اور اس پہ چھا گیا۔ شاہ چپ، شاہ رکیں، بس کچھ دیر۔ وہ ایک حد تک اسے چھو رہا تھا۔ لاج دھیرے دھیرے خاموش ہو گئی تھی۔ شاہ کو کچھ دیر بعد اس پہ رحم آ گیا تھا۔ اس نے پھر لاج کو اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کو سہلانے لگا جو شاید درد کرنے لگے تھے۔ وہ انہیں انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ لاج نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر بولی، آئی ہیٹ یو۔ شاہ اس کی بات پہ کھلکھلا کر ہنس دیا، اینڈ آئی ڈیڈلی لو یو۔ اس کا حصار لاج کی جانب تنگ ہو گیا تھا۔ وقت اس پہ بے رحم ہو گیا تھا۔ دن بوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ صبح اٹھتی تو اس کا سر درد کر رہا ہوتا۔ اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ آفس بھی وہ بس دل مار کر جا رہی تھی۔ ابا نے اسے کہا تھا کہ کچھ دن چھٹیاں کر لے، لیکن اس نے سوچا وہ آفس جانا چھوڑے اور ویر آتے ہی سیدھا آفس آ جائے، اور اگر ایمانیں اسے نہ ملی تو اس میں اسی کا نقصان ہے۔ اسے اماں کے ذریعے ثاقب کی دھمکی بھی پتہ چل گئی تھی۔ تب سے اس کا دل کچھ اور ڈھب سے گھبرانے لگا تھا۔ ویر ہوتا تو وہ اسے اپنی پریشانی بتاتی، لیکن اب وہ نہیں تھا، اور پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اور شاید ویر ہوتا تو یہ سب کچھ کبھی اس حد تک نہ پہنچتا۔ اسے اب لگنے لگا تھا کہ ویر اسے جھوٹ بول کر گیا ہے۔ اس نے ایمانے سے بہت خوبصورتی سے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ ایمانے نے اسے دیا ہی کیا تھا؟ اپنے رونے ہی سنائے تھے۔ جب سے وہ اس سے ملنے لگا تھا، ایمانے نے بس اس سے مدد لی تھی۔ اسے لگا ہوگا ایمانے ایک لالچی لڑکی ہے جو بس اپنا الو سیدھا کرنے میں لگی رہتی ہے، اس لیے اس نے ایمانے کو چھوڑ دیا۔ وہ تبھی تو کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ دوسرے شہر جانے پہ نمبر کون بند کرتا ہے؟ اور اگر کرتا بھی ہے تو کیا ایک مہینے میں ایک بار بھی وہ نمبر نہیں کھلا جس پہ ایمانے دن میں کئی بار کال کر رہی تھی؟ ویر اسے سچ میں چھوڑ کر چلا گیا، اس بات پہ اسے اب یقین آ گیا تھا۔ آج ویر کو گئے پورے 24 دن ہو گئے تھے، اور ایمانے پہلی بار بتا سکتی تھی کہ اس 24 دنوں کے 24 گھنٹے کتنے مشکل تھے۔ ایک ایک پل کسی سانپ کی طرح ڈستا تھا اور جان نکلتے رہ جاتی تھی۔ وہ کسی کو اپنی حالت بتا نہیں پا رہی تھی۔ ثاقب کے آنے کے بعد اسے گھر میں تناؤ سا پھیل گیا تھا۔ بھائی نے مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا اور بھابھی بات پہ لڑنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ عطیہ کو اب جیسے بس موقع چاہیے ہوتا تھا اور وہ بولنے لگتی تھی۔ ایمانے آفس میں بھی غائب دماغی سے بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی اب کام میں غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن اسے نکل جانے کا ڈر نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اب بس کوئی اسے ہر اس جگہ سے دھکے دے کر نکال دے جہاں لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کسی خاموش گوشے کی تلاش میں رہتی تھی، لیکن اسے وہ میسر نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی وہ آفس کے لیے تیار ہو کر نکلی تو لاہور ویسے ہی اجڑا سا لگا۔ اسے ہر چیز پہ غصہ آ رہا تھا۔ سڑک پہ بھاگتی گاڑیاں ہوں یا بولتے ہوئے لوگ، وہ سب کو ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ اتنے خوش کیوں تھے؟ وہ تو بالکل نہیں تھی۔ کیا ان کے پاس کوئی محبت کرنے والا تھا؟ شاید ہو، تبھی تو وہ خوش تھے۔ لیکن ایمانے تو ویر کو کھو چکی۔ اس نے اس جملے کو دہرایا، اسے شدید تکلیف ہوئی۔ کتنا کرب تھا اس مختصر جملے میں۔ اسے اب ویر کا انتظار نہیں رہتا تھا۔ آج اس نے پوری کوشش کی کہ وہ ویر کو یاد ہی نہ کرے، اور اسی وجہ سے وہ پورا دن ویر کو یاد کرتی رہی۔ چھٹی کے وقت اس نے اپنی چیزیں سمیٹیں اور باہر سڑک پہ آ گئی۔ وہ سست قدموں سے فٹ پاتھ پہ چل رہی تھی۔ ماتھے پہ اس کے
ڈوبتا سورج تھا، کچھ ہی دیر میں لاہور تاریک پڑ گیا تھا۔ اس نے آج گھر جانے کے لیے رکشہ نہیں لیا تھا، وہ کل بھی پیدل گئی تھی۔ ویر کے متعلق سوچتے سوچتے تو وہ پوری زندگی بھی گزار سکتی تھی۔ یہ تو پھر ایک راستہ تھا۔ وہ اب بھی اسی ادھر بین میں تھی کہ ویر کو نہیں سوچے گی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ سڑک سے دور اب خاموش گلیوں میں مڑ گئی ہے اور کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ خاموش بغیر آواز کے قدم اٹھانے والا شخص اس سے بس 5 قدموں کے فاصلے پہ تھا۔ ایمانے نے نیچے چہرہ کیا ہوا تھا، وہ بس چلتی جاتی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی چلتے رہنے کے بعد اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ ٹھٹکی، اس کے عکس کے ساتھ ایک اور عکس بھی بنا ہوا تھا۔ گلی کے نکڑ پہ جلنے والی روشنی نے اسے اس بات کا احساس کروا دیا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے بے حد قریب کھڑا ہے۔ وہ ابھی پلٹتی کہ اس شخص نے ایمانے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ایمانے کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ پلٹی، ایک دم سے خوشی سے بھر گیا۔ اس نے پلٹتے ہی کہا، ویر۔ اسے لگا تھا کہ ویر ہوگا، وہ آ گیا ہوگا، لیکن وہ ثاقب تھا۔ ایمانے نے اچانک ہی ثاقب کو کسی چھلاوے کی مانند پھیلتے دیکھا اور وہ ایمانے کو نکل گیا۔ دوبارہ جب سڑک سنسان گلی میں قدموں کی چاپ ہوئی تو وہ بس ثاقب کے قدموں کی تھی اور ایمانے اس کے بازوؤں میں جھو رہی تھی۔ گلی کے نکڑ پہ بس کھڑی تھی جس میں ثاقب کے دوست بیٹھے تھے۔ انہی کے مشورے پہ وہ اتنے دن رکا تھا، ورنہ تو وہ یہ قصہ 1-2 دن میں ہی ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوستوں نے کہا کہ اگر ابھی وہ کوئی قدم اٹھائے گا تو ایمانے کے گھر والے بغیر تعمیل اس تک پہنچ جائیں گے، پر اگر وہ یہ کام رک کر کرے گا تو انہیں سوچنے میں وقت لگے گا کہ دراصل ایمانے گئی کہاں، اور جب تک وہ لوگ لاہور سے اکاڑا پتہ لگانے کے بعد پہنچیں گے تب تک نکاح ہو چکا ہوگا۔ ایمانے کی چھٹی 6 بجے ہوتی تھی اور اسے گھر آنے میں 7 بج ہی جاتے تھے۔ اماں 7 بج جانے پہ ہی دروازے کو دیکھنے لگتی تھی، اور آج جب 7:30 ہو گئے تو انہیں تشویش ہوئی۔ انہوں نے ایمانے کے نمبر پہ کال کی، اس کا نمبر بند تھا۔ اماں کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ وہ بغیر بھابھی پہ کچھ بھی ظاہر کیے چادر اٹھا کر ایمانے کے ابا کی دکان پہ آ گئیں۔ ابا سلائی مشین کی مرمت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو حیرانی سے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے دکان سے باہر آ کر پوچھا تھا۔ ایمانے ابھی تک گھر نہیں آئی۔ 6 بجے چھٹی ہوتی ہے، 7:30 ہو رہے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو، آ جائے گی۔ سڑکوں کے حال تو تم جانتی ہو، اور کچھ دن بدن ٹریفک بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے دیر ہو گئی ہوگی۔ تم پریشان نہ ہو، وہ آ جائے گی۔ یہ کہنے والے ابا کا دم اس وقت نکلنے لگا جب گھڑی نے 9 بھی پار کر لیے۔ بھابھی خود اب تک کوئی 10 بار پوچھ چکی تھی کہ ایمانے ابھی تک نہیں آئی، لیکن اماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس انہیں یہی کہہ سکیں کہ ایمانے آ گئی ہے، شہلا کے گھر چلی گئی ہے، اس نے بلا لیا تھا، مجھے کال کر کے بتا دیا تھا۔ ایمانے نے بھابھی خود اس بات سے انجان تھی کہ ثاقب نے کیا کیا ہے، لیکن انہیں اب اس معاملے میں دلچسپی ہونے لگی تھی کہ آخر ایمانے حقیقت میں گئی کہاں۔ ابا ایمانے کے آفس آئے تھے، لیکن وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ وہ تو کب کی چلی گئی ہے۔ اس جملے کے بعد ابا کو لگا کہ وہ دنیا جہان میں بے بس انسان ہے۔ وہ اب ایمانے کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ انہیں عادل سے بات کرنی چاہیے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کے وجود میں جب حرکت ہوئی تو اس نے بوجھل آنکھوں کو کھول کر اس مٹیالی دیواروں کو دیکھا جو غیر شناس تھیں۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ وہ آخر کہاں آ گئی تھی؟ ذہن پہ بہت دباؤ ڈالنے کے بعد اسے ثاقب کا چہرہ دکھائی دیا تھا جس پہ سرد مسکان تھی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی۔ جب ذہن بالکل بیدار ہو گیا تو اس نے جھٹ پٹانا شروع کیا، لیکن بے سود اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور منہ پہ ٹیپ لگی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ کمرے میں پھیلی چرس کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکراتی تھی، اس کے حلق کو کڑوا اور خار آلود کر رہی تھی۔ اس نے کوشش ترک نہ کی۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہوئی اور رسیاں اس کی خال میں پیوست ہونے لگیں تو وہ شل ہوتے وجود سے بے دم ہو گئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ثاقب اندر آیا۔
اس کا چہرہ آج بھی ویسا ہی مکروہ تھا۔ وہ سرمے سے بھری آنکھوں سے ایمانے کو گھورتے اس کے پاس رکھی کرسی کو گھسیٹ کر مقابل بیٹھ گیا۔ اس کے منہ میں کچھ تھا، وہ اسے چبا رہا تھا۔ اس نے اس شے کو نگلا اور پھر فاتحانہ مسکان سے بولا، تمہارے باپ نے بڑا مجھے ذلیل کیا۔ اس نے مجھے بے غیرت کہا، اور لو دیکھو، میں نے بے غیرتی کر لی۔ تم لوگ عزت سے نہیں مانے تو ہم نے یہ راستہ چن لیا۔ اب دیکھوں گا جب تو میری بیوی بن جائے گی تو تیرا باپ تجھے کیسے مجھ سے آزاد کروائے گا۔ کیا اس کی بوڑھی ہڈیوں میں ابھی اتنا دم خم ہے کہ وہ مجھ سے لڑ سکتا ہے؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمانے نے سر خوف سے نہ میں ہلایا، اس کی آنکھوں میں وحشت در آئی تھی۔ ثاقب اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا، پھر وہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ تو بڑی ڈرپوک ہے۔ فوراً ہی ڈر گئی۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں تجھے، اور تو جانتی ہے جب تیری شادی مجھ سے ہو جائے گی تو میں تیرا کیا حشر کروں گا، بتاؤں تجھے؟ وہ پرجوش سا پوچھ رہا تھا۔ ایمانے سمٹتی جا رہی تھی۔ میں تیری خال ادھیڑ دوں گا، تیرے بال نوچ لوں گا، تیری زبان پہ کوئلے رکھ دوں گا، تیرے جسم کو داغدار کر دوں گا۔ تو دن رات تڑپے گی اور تجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمانے کا جبڑا دبوچ لیا تھا۔ اس کی گرفت سخت تھی اور بے رحم تھی۔ ایمانے کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے اس کے رخساروں پہ بہہ رہے تھے۔ ثاقب اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔